الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی 12ویں سورت سورہ یوسف 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے اور پوری کی پوری مکی صورت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے نام نامی پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے. قرآن میں 26 مقامات پر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے، 26 مرتبہ، اور 24 مرتبہ نام اس سورہ یوسف میں ہے، 1 مرتبہ سورہ انعام میں اور 1 مرتبہ سورہ غافر میں. اور پورے قرآن کے اندر 3 قصے ایسے ہیں جن کا قرآن میں پھر تکرار نہیں ہے. ذوالقرنین کا قصہ پورے قرآن میں صرف 1 مقام پر آیا ہے. اصحاب کہف کا قصہ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر ذکر ہوا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ قرآن کریم میں صرف 1 مقام پر آیا ہے. اس سے قبل سورہ ہود تھی اور اس سے پہلے سورہ یونس. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کی صورتیں یہ اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھیں کہ پہلے سورہ یونس نازل ہوئی، پھر سورہ ہود نازل ہوئی اور پھر سورہ یوسف. چنانچہ قرآن کے اندر بھی اس ترتیب میں بھی ان صورتوں کو اسی ترتیب سے رکھا گیا ہے جس ترتیب سے نازل کیا گیا ہے. ورنہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ علق قرآن کی پہلی صورت ہے، حالانکہ وہ اما پارے کے اندر آخری پاؤ کے اندر ہے، قرآن کے آغاز میں نہیں لکھی. اور سورہ فاتحہ جو قرآن کے بالکل ابتدا میں لکھی گئی ہے، نزول کے اعتبار سے وہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. اس قصے کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ قرآن نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے، تمام قصوں کے اندر بہترین قصہ. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ سورہ ہود کے اندر آپ نے دیکھا کہ 7 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا، اور قوم کی طرف سے، اجنبیوں کی طرف سے ان کے اوپر جو کچھ مشکلات آئیں، قوم نے جو کچھ ان کے ساتھ رویہ کیا، جو کچھ ایذا پہنچائی ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے جو اولو العزمی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا ہے، ان 7 واقعات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا حضور اجنبیوں کی طرف سے، اجانب کی طرف سے دین کے راستے میں آپ پر تکلیف آ جائے تو آپ صبر کیجئے گا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا تھا، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا، جس طرح حضرت شعیب نے صبر کیا تھا، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے صبر کیا تھا. ان انبیاء کی طرح آپ بھی صبر فرمائیے گا. اور سورہ یوسف کے اندر اس تکلیف کا ذکر ہے جو اپنوں کی طرف سے آئی تھی، غیر کی طرف سے نہیں آئی تھی، سگے بھائیوں کی طرف سے تکلیف آئی، اور آئی بھی اللہ کے ایک نبی کے اوپر. حضور کو بتایا گیا حضور آپ کے اقارب پر جو اقارب کی طرف سے جو تکلیف آ جائے آپ بھی اس پر صبر کیجیے. کیوں بتایا گیا؟ آپ جانتے ہیں حضور نے جب جہری طور پر دعوت کا اعلان کیا ہے نبوت کے 3 سال، تو آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور آپ نے سب کو بلایا تھا. تمام قبائل قریش کو آپ نے آواز دی، ندا دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی آواز پر سب متوجہ ہو کر صفا پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا اگر یہ میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو عن قریب تم پر حملہ آور ہو جائے گا،
تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ پر بارہا تجربہ کیا ہے، آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے کھلے کتاب ہے، سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم یقینی طور پر مانیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جیسے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں پیچھے لشکر آ رہے، تو تم میری بات کی تصدیق اس لیے کر رہے ہو کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو نیچے کھڑے ہو کر تم نہیں دیکھ رہے، تو میں نبوت کے مقام پر پہنچ کر وہ تمام اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ جس طرح دنیا کی تکلیفوں کے اوپر تم میری تصدیق کرنے پر آمادہ ہو، اللہ کے عذاب کے معاملے میں بھی تصدیق کر لو۔ پہلا پتھر جو اچھلا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تھا، اور حضور کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی، قلب اطہر پر کیسی گرانی ہوئی ہوگی، کیا کچھ آپ نے اس کی تکلیف محسوس کی ہوگی کہ وہ اس شخص کی طرف سے آ رہا تھا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، تو اس کی باندی آ کر کہتی ہے جی عبداللہ کا لال پیدا ہوا ہے، آمنہ نے جگر گوشے کو جنم دیا ہے، عبد المطلب کا پوتا آ چکا ہے، اس کا نام محمد ہے، تو اس نے خوش ہو کر اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ ابو لہب تھا جو حضور کا چچا تھا، اور آج پہلا پتھر حضور کی طرف اسی کی طرف سے آیا تھا۔ نبوت کے راستے میں تکلیف آئی اپنوں کی طرف سے، تو کیسی دل پر چوٹ لگی ہوگی، تھوڑا اپنے اوپر رکھ کر ہم سوچیں کہ اس وقت کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت کعب ابن مالک کا قصہ بڑا تفصیل سے سنایا، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، میں تفصیل کو پورے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس قصے کے اس حصے کو یاد کیجئے۔ میں نے بتایا تھا کہ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تو سب لوگوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، تو برداشت کیے رکھے ہوئے تھے۔ کہتے لیکن میرا چچازاد میرے پڑوس میں رہتا تھا، میں دیوار پر چڑھا ہوں تو میرا چچازاد نظر آ گیا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے جواب نہیں دیا، اور الفاظ یوں ہیں اللہ کی قسم اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ السلام علیکم کہا، چچازاد تھا اور لوگوں کے اندر میرا محبوب ترین شخص تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کے سامنے میری زندگی کھلی ہوئی تھی، میرے سامنے اس کی زندگی کھلی تھی، تو میں بڑی امیدیں لے کر میں دیوار پر چڑھا تھا کہ اور ساری قوم تو میری بات نہیں مان رہی، قتادہ میرا چچازاد بھائی تو سمجھ جائے گا۔ میں نے سلام کیا، پھر سلام کیا، سہبار سلام کیا تو پھر جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا قتادہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کعب ابن مالک اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ اپنوں نے بھی اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہی تھا کہ آپ پر تکلیف غیروں کی طرف سے نہیں آئی ہے، نہ ماننے والوں کی طرف سے نہیں آئی ہے، آپ پر تکلیف آئی ہے آپ کے سگے رشتوں کی طرف سے، سگے بھائیوں کی طرف سے، اور پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے سوال اٹھایا ہے کہ اللہ نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا ہے، تمام قصوں کے اندر بہترین قصہ قرآن نے کہا ہے۔ اللہ نے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں، لیکن اس قصے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ خود فرما رہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر تمام قصوں میں بہترین قصہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ تو مفسرین کہہ رہے ہیں اللہ تمام قصوں میں اس قصے کو کیوں بہترین فرما رہے ہیں؟ ایک وجہ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی عجیب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک طرف ایک مالک نظر آتا ہے، دوسری طرف ایک غلام نظر آ جاتا ہے، ایک طرف حاسد نظر آ جاتا ہے، ایک طرف محسود نظر آ جاتا ہے، ایک طرف غلامی نظر آتی ہے، دوسری طرف بادشاہت نظر آتی ہے، ایک طرف عزت نظر آتی ہے، دوسری طرف ذلت نظر آتی ہے، ایک طرف اپنوں سے دوری ہوتی ہے اور ایک طرف اپنوں سے قربت ہوتی ہے۔ ایسی ازداد اور ایسی حکمتیں اور ایسی عبرتیں اللہ نے اس واقعے میں جمع کی ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے کسی بھی دوسرے واقعے کے اندر اس طرح یکجا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام قصوں کے اندر بہترین قصہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس لیے، بعض نے کہا اس لیے بہترین قصہ ہے کہ اس میں اللہ نے ایک چیز ظاہر کی ہے جو اللہ ہمیں بٹھا دے ہمارے دلوں کے اندر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب مخالف ہو گئے، پرایوں کو کیا کہنا، جنہوں نے 17 یا 19 درہم کے اندر حضرت یوسف کو بیچ دیا، ایسی قیمتی چیز کو 17 یا 19 درہم کے اندر بیچ دیا، بعض نے لکھا ہے 22 درہم کے اندر بیچ دیا، 11 بھائیوں نے 2 درہم تقسیم کر لیے، اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے درہم میں بیچ دیا۔ پرایوں کا شکوہ تو انہوں نے بھی پکڑا ہے اور انہوں نے بھی غلام بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ جب اپنوں کی نگاہیں پھر جاتی ہیں، ان کے خون سفید ہو جاتے ہیں، انسان دوسروں سے کیا توقعات رکھ سکتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے اور غیر سب بیگانے ہو گئے تھے، اور اللہ نے دکھایا کہ سب تجھے رسوا کرنا چاہ رہے ہیں، تیری عزت میں کمی کرنا چاہ رہے ہیں، تیری رفعت کو
رفعت کے بجائے جو ہے ذلت میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اور خدا نے تجھے بلند کرنے کا ارادہ کر دیا، ان تمام لوگوں کے ارادوں کے برخلاف ہم تجھے بلند کر کے دکھائیں گے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ چونکہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ سب نے ہر موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچے کرنے کی کوشش کی، بھائیوں نے نیچے کرنے کی کوشش کی، قافلے والوں نے بیچنے کے اندر نیچے کرنے کی کوشش کی، عزیز مصر لے گیا تو اس نے بھی غلام بنا کے رکھنے کی کوشش کی، پھر اس کی بیوی فریفتہ ہو گئی، اس نے ذلت دکھانے کی کوشش کی، اور اللہ نے دکھایا کہ تمام نے ارادہ کیا ہے ذلتوں کا اور ہم نے ارادہ کیا ہے رفعتوں کا، ہم دکھائیں گے کہ ہمارا ارادہ ان تمام کے ارادے پر غالب ہے، اس لیے اللہ نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے۔ ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ تمہیں دنیا کی رفعتیں دیں گے۔ ایک تیسری بات جو بڑی دل کو لگتی ہے کہ اس کو احسن القصص کیوں فرمایا، کہ اس لیے احسن القصص فرمایا کہ میرے محبوب آپ کا قصہ اور یوسف کا قصہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ حضور کے قصے اور حضرت یوسف کے قصے میں بڑی مشابہت ہے۔ بھئی کیا مشابہت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ حسد کرتے ہیں۔ ابو جہل نے آخر میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری قوم کا اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو ہم اس جھوٹے کو اختیار کر لیں گے، لیکن عبد المطلب کی اولاد کے سچے کو نہیں مانیں گے، حالانکہ رشتہ داریاں تھیں۔ اچھا جی، بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا تھا باپ کی شفیق چھاؤں سے، اس کی محبتوں سے، اور ان کو غلام بنا کے دربدر کروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ مجبور کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑ جاتا ہے مکہ مکرمہ، اور آپ چھوڑتے ہیں تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے دلگیر ہو کر کنعان کو چھوڑ کر مصر کی طرف بڑھے تھے اور آپ بڑے روتے ہوئے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ منورہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کیفیات طاری تھی۔ وہاں مصر پہنچتے ہیں، اللہ وہاں کی سلطنت حضرت یوسف کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سلطنت لا کر رکھ دی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہی بھائی شرمندہ ہو کر آ جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے ہمارا وہی بھائی ہے جس کو ہم نے نظروں سے دور کیا تھا، اس کے ساتھ برا چاہا تھا، مجبور ہو کر آتے ہیں، میں آگے انشاءاللہ قصے میں تفصیل سے بتاؤں گا، وہ آ جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ابو سفیان خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھولی پھیلانے آ جاتا ہے، خدا کے لیے یہ وہی شخص جس نے نکالا تھا آج جھولیاں پھیلا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سارے کے سارے حضرت یوسف کے زیر نگین آ جاتے ہیں اور بھائی سامنے شرمندہ کھڑے ہوتے ہیں، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، سب نے اعتراف جرم کر لیا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا، اپنی باتوں کو مان لیا، حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ کھڑے ہیں، وہ سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا، سر جھکائے حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور توجہ کے لیے اس وقت وہاں اس مجمع میں حبار بن اسود بھی کھڑا تھا۔ اس موقع پر کون ہے حبار بن اسود؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میری وجہ سے وہ بہت ستائی گئی، ان کے خاوند بدر کے اندر قید ہو گئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو العاص ان کا نام تھا، بدر میں قید ہو گئے کافروں کی طرف سے۔ توجہ کیجئے گا، فائدہ ہے، میں اس لیے اس واقعے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ قید ہو کر آ گئے جی، 70 قیدی گرفتار ہیں اور ان میں حضور کا داماد بھی ہے ابو العاص۔ مشورہ ہو رہا ہے جی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مختلف آراء کے بعد فیصلہ ہوا کہ جی فدیہ لیا جائے اور قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اعلان کر دیا گیا، قریش والوں کو اطلاع دے دی گئی کہ جی اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ اور خون بہا بھجواؤ اور قیدیوں کو لے جاؤ۔ فدیہ آ رہا ہے، حضور قبول کر رہے ہیں، قیدی چھوڑے جا رہے ہیں۔ سامنے ایک ہار آ کر سامنے رکھا گیا، حضور کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ کا ہار تھا، اور وہ ہار انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے بڑی چاو اور بڑی محبت سے زینب کو دیا تھا۔ آج زینب نے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے وہ ہار اپنے والد محترم کے سامنے پیش کرا تھا، بھجوایا تھا۔ حضور نے دیکھا تو حضرت خدیجہ سے تو حضور کا ویسے ہی بڑا تعلق تھا، آپ کی ساری اولاد سوائے ایک کے باقی سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں، ابراہیم بن رسول اللہ کے علاوہ باقی سب حضرت خدیجہ۔ آپ نے دیکھا آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، محبتیں یاد آ گئیں، بیٹی یاد آ گئی۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ تو دل و جان سے فدا تھے۔ حضور نے کہا کیا کریں؟ کہا حضور ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ابو العاص کو بلایا، کہا بھائی تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم مدینہ جاؤ، تم مکہ جاؤ اور وہاں سے میری بیٹی زینب کو واپس روانہ کر دو، یہ تمہارا فدیہ ہے۔
اور آپ کے وہ داماد تھے بڑے وفا والے، انہوں نے گئے ہیں اپنے بھائی کو کہا ہے کہ بھائی میری بیوی کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤ. وہ لے کر چلے ہیں، دن کا وقت تھا. ابو سفیان سامنے آ گیا اور یہ حبار بن اسود آیا ہے. اس نے آیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیزہ چلایا، حضرت زینب کے آ کے لگا. آپ اونٹ پر سوار تھی، نیچے گر پڑی ہیں، حاملہ تھیں، حمل ضائع ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے خاتون کے لیے کس قدر خطرے کی بات ہوتی ہے، اور وہی خطرہ حضرت زینب کے ساتھ ہوا تھا. آج کے دور میں آپ یہ کہہ لیں اندر زہر پھیل گیا یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا، بعد میں اسی میں حضرت زینب انتقال کر گئی ہیں. اسی صدمے کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. پہنچ گئی تھی. ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، اور تم دیکھ چکے ہو بدر میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. دشمن کی بیٹی دن میں علی الاعلان جائے تو لوگ ہم پر عار کسیں گے. اچھا، ان کے تکبر بہت تھا مزاج میں. تمہیں ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے رات میں لے کر چلے جاؤ. وہ رات میں لے کے نکلے اور پہنچ گئے. وہ بیمار رہی اور حضور کے پاس پھر وصال کر گئی. حالانکہ ان کے شوہر بعد میں مسلمان ہو گئے، حضور نے دوبارہ نکاح کیا اور دونوں ساتھ رہ رہے تھے. لیکن وہ زخم اندر پھیلتے پھیلتے، تو وہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اور سامنے لوگ کھڑے ہیں، تو وہ سر جھکا کر جو کھڑے ہیں نا، ان میں وہ حبار بن اسود بھی کھڑا تھا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجئے. ہمارے اندر بھی، ہم سب بھی سینے کے اندر دل رکھتے ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے. داماد کچھ کہہ دے اور اطلاع مل جاتی ہے، ابا جی آج میرے میاں نے مجھے یہ کہہ دیا، تو داماد سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا جی. کیوں؟ وہ تو میرا غیر ہے، اس کی جرت کیا ہوئی؟ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو جدید دور ہے ماشاءاللہ، ایسے واقعات سامنے آئے کہ بہنوئی کی پٹائی سالوں کے ہاتھوں ہو گئی. اسی لیے ہمارے استاد ذرائع مذاق کہا کرتے تھے، بھائی شادی کرنے سے پہلے پوچھ لینا سالے ہیں کتنے. ہمارا ایک دوست تھا، ہمارے دور حدیث میں پڑھتا تھا، تو اس نے منگنی کر لی. وہ بڑا مذاق قسم کا آدمی تھا. کہنے لگا بھائی میں نے منگنی جیسے ہی کی، میرے 3 سالے تھے، تینوں کو میں نے اللہ کے راستے میں بھیج دیا تبلیغ میں، تاکہ ان کو پتہ چلے علماء کا مقام کیا ہوتا ہے اور آ کر میری قدر کر سکے. بہرحال، لیکن آپ اندازہ لگائیے وہ حبار بن اسود کھڑا ہے اور حضور کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. جیسے وہ 11 بھائی سر جھکائے کھڑے تھے، اور قربان جائیں آپ نے اس موقع پہ یہی کہا، میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی انتقام نہیں لیتے، سب آزاد ہو. اور یہی حضرت یوسف کا جواب تھا. اور چھوڑیے ان لوگوں کو جن کو اس وقت چھوڑا ہے، ہر ایک کو 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمت میں سے دیا تھا، ہر ایک کو 100 اونٹ. تو مفسرین نے یہ بڑی گہری بات لکھی ہے کہ احسن القصص اس لیے کہا ہے کہ حضرت یوسف کے قصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کی جھلک موجود ہے، کہ جو کچھ یوسف کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے. اور انجام کار جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو رفعت، بلندی، سرخروئی ملی ہے، میرے محمد ورفعنا لک ذکرک، قیامت تک آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. تو یہ احسن القصص ہے. ایک سوال اور مفسرین نے اٹھایا، فائدے سے خالی نہیں ہے، کہا احسن القصص ہے اور پورے قرآن میں ایک مرتبہ ذکر کیا ہے. اللہ خود فرمانے احسن القصص ہے، اور اس کے باوجود پورے قرآن میں صرف ایک مقام پہ ذکر کیا جا رہا ہے. دوبارہ اس قصے کو دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا، جو قصہ بہت اچھا ہے قرآن میں متعدد بار آتا. تو مفسرین نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ اس قصے کے اندر خواتین کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر ہے کہ وہ حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی تھی اور یہ کچھ معاملات ہوئے تھے. یہ چونکہ معاملات تھے اور ان معاملات کا افشا شریعت پسند نہیں کرتی، اس لیے اللہ نے اس قصے کو باوجود احسن القصص ہونے کے قرآن میں دوبارہ کہیں ذکر نہیں کیا. اس سے پتہ چلا ایسی برائیاں اگر کہیں سننے میں آ جاتی ہیں تو ان برائیوں کو ابھارنا، پھیلانا، یہ عمل درست نہیں ہے. ان برائیوں کو چھپا دینا، ان برائیوں کو دفن کر دینا، یہ اصل شریعت کی روح سے بہترین عمل ہے. آج ہمارے ہاں میڈیا کا زمانہ ہے، ایسی برائیوں کی تشہیر ہو جاتی ہے. اس سے بعض اوقات المیہ یہ جنم لیتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر جن برائیوں کا اندازہ نہیں ہوتا ان کو احساس ہو جاتا ہے جی ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ڈاکے مارنے کی وارداتیں ہو رہی ہیں، چوریوں کے نت نئے طریقے آ رہے ہیں، وہ طریقے ہوتے ہیں جو اس سے قبل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے میڈیا پر دیکھے ہوتے ہیں. مجھے کسی صاحب نے بتایا انڈیا کے اندر ایک ٹرین کے اندر ابھی چوری ہوئی تھی کچھ عرصے قبل، اور اس میں ٹرین کاٹی گئی اور اندر سے سونا چوری کیا گیا تھا. اور وہ صاحب نے بتایا کہ انڈیا کے اندر ہی کسی فلم کے اندر یہ سارا منظر دکھایا تھا، جس کا عملی طور پر لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور اس طرح کر کے پھر لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. آپ معاشرے کے اندر اس قسم کی برائیوں کو اگر پھیلائیں گے تو اس پھیلانے کا نتیجہ برائیوں کے پھیلنے کی صورت میں ظاہر ہوگا. قرآن احسن القصص کو اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ زلیخا فتنے میں مبتلا
ڈالا ہوئی ہے، زلیخا کی سہیلیاں جمع ہو جاتی ہیں، ہاتھ کاٹ صورت ہیں، یہ باتیں بار بار ذکر ہوں اور بار بار عورتوں کے مجمع میں یا خواتین کے سامنے آئے یا اوروں کے سامنے آئے تو اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ اس صورت کا اور اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آ جائیے الف لام را، سورہ ہود کی طرح اس صورت کا آغاز بھی اسی سے، اللہ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی جو اب آپ کے سامنے پڑھی جانے لگی ہیں۔ واضح اس لیے کہا کہ اس کے مطالب بالکل کھلا ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اس کو ہم نے نازل کیا قرآن عربی، یعنی عربی زبان کا قرآن۔ میں دیکھ رہا تھا علامہ آلوسی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ابتداءً اصل زبان عربی زبان تھی۔ سریانی زبان آپ کی بعد میں ہوئی ہے۔ سریانی زبان سوریہ جو علاقہ شام کا، اس علاقے کے رہنے والوں کی زبان سریانی کہلاتی تھی۔ ابتداءً آدم علیہ السلام آئے ہیں تو آپ کی زبان عربی تھی، لیکن جب آپ سے وہ غلطی ہو گئی ہے اور وہ آپ نے شجرہ میں سے کھا لیا ہے تو اس غلطی کے نتیجے میں آپ سے وہ زبان چھین لی گئی تھی۔ بعض کا یہ خیال بھی ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام ابتداءً عربی ہی بولنے لگے تھے، لیکن تغیر زمان کے ساتھ، آہستہ آہستہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ، جیسے ہمارے ہاں آج کل گلابی اردو آ چکی ہے کہ اس میں 4-6 انگلش کے الفاظ نہ ہوں تو وہ اردو نہیں کہلاتی ہے، اور آج سے پہلے 50 سال پہلے لکھنؤ کے کسی صاحب سے آپ مل جاؤ ان کی زبان سنیں تو آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے الفاظ ہیں۔ تو تبدیلیاں زبان میں جو رونما ہوتی ہیں، بلکہ عمرانیات کا بھی اصول ہے کہ ہر 50 میل کے فاصلے پر زبان تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہر زبان کے لہجوں میں فرق ہے۔ پشتو والے جو ہیں وہ بھی سارے پشتو والے ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی زبانوں میں فرق ہے، اردو زبان والوں میں بھی فرق ہے۔ تو بعض نے یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بھی ابتداءً زبان عربی تھی، لیکن پھر وہ زمانہ بدلتا گیا اور آپ کی زبان کے اندر جو تبدیلی رونما ہوئی وہ سریانی زبان کی شکل بن گئی تھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام لغات کے اندر سب سے اعلیٰ لغت جو ہے وہ قرآن کریم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ عرب سے محبت کرو کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور سیکھنی نہیں پڑے گی، بغیر سیکھے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ بغیر، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی زبان پھوٹ پڑتی ہے اور وہ بولنے لگتا ہے، فصاحت کے ساتھ بولنے لگتا ہے، وہاں ہر آدمی اسی انداز سے بول رہا ہوگا۔ اور اسی لیے لغات کا جتنا بڑا ذخیرہ اس زبان کے اندر موجود ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے 8 حروف ایسے ہیں جو عجمی زبان کے اندر بالکل استعمال نہیں ہوتے۔ عربی زبان کی خاصیت یہ کہ وہ 8 حروف کا استعمال عربی زبان میں بھی موجود ہے، اسی لیے قرآن نے اس کو مبین بھی کہا ہے کہ یہ بڑی واضح کھلا کتاب ہے۔ کیوں؟ اس میں وہ الفاظ بھی استعمال ہوئے جو دنیا کی دیگر زبانوں کے اندر استعمال نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ بات ضرور ذہن میں نشین رکھیے گا، قرآن کے مفہوم کو 100% کسی اور زبان کے اندر منتقل کرنا ناممکن ہے۔ یہ صرف اعتقاد کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا، حقیقت کے لیے کہا جا رہا ہے، حقیقت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے جو تراجم نقل کیے گئے ہیں، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معنی اور مقصود کو کسی حد تک واضح کرنے کی کوشش ہے، لیکن کوئی بھی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کے مفہوم کو من وعن ان الفاظ کے اندر منتقل کر دیا۔ اسی لیے قرآن کے کسی ترجمے کو صرف قرآن نہیں کہا جاتا، اور احکامات بھی قرآن کے ترجمے کے وہ نہیں ہیں جو قرآن عربی کے ہیں۔ مثلاً جو عربی قرآن ہے اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے اور امت کا اجماع اس پر، لیکن اگر ترجمہ لکھا ہوا ہو اس کے بارے میں یہ احکامات نہیں ہے کیونکہ وہ حقیقتاً قرآن نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا۔ اچھا، حضور کی نسل میں کس طرح آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد میں ایک صاحب تھے یعروب ابن قحطان، انہوں نے جو ہے قبیلہ جرہم، ایک قبیلہ تھا جو ابتدا سے جو قوم عاد سے عربی زبان چلی آ رہی تھی، اس قبیلہ جرہم کی وہ زبان باقی تھی، تو یعروب ابن قحطان نے وہ زبان ان سے سیکھی تھی، اور پھر یہ بعد میں عرب کا سلسلہ چلا ہے قریش کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 14 سال کی عمر میں یہ زبان سیکھی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زبان سریانی اور عبرانی تھی، آپ کی زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل نے سیکھی ہے 14 سال کی عمر میں، اور آپ نے بھی جرہم والوں سے سیکھی ہے، اور پھر آپ نے جرہم والوں سے شادی کی ہے، تو اس کے بعد آپ کی نسل کے اندر عربی زبان منتقل ہو گئی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا ہے، نازل کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ اور واقعتاً اگر انسان دل کے پیالے کو خالی کر کے اس کے لفظی مطالب کو ہی توجہ اور دھیان سے کرے، انشاءاللہ حقیقت کو پا جائے گا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب ہم آپ پر تمام قصوں میں سے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف، بما اوحینا الیک ھذا القرآن،
ان میں سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی اس قرآن میں، اور بھی جو کیے ہیں ان میں سے ایک یہ قصہ جو تمام قصوں کا بہترین قصہ ہے. بڑی مثالیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمارے سامنے کھولتا رہے اور ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے جائیں گے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور میرے محبوب اس عظیم قصے سے آپ پہلے بے خبر تھے. تورات میں بھی اس قصے کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن اور تورات کے بیان میں تھوڑا سا فرق ہے. تورات کا بیان یہ کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف یہ قصہ سنا رہے تھے تو آپ کے بھائی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا ابتداء، وہ خواب آپ سنا رہے تھے تو آپ نے اپنے سے والد کو سنایا تھا. تورات کہتے نہیں، سارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے سنایا. قرآن کا انداز یہ بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب اس واقعے کو سن کر خوش ہوئے. کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ حضرت یعقوب کو پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف کی نبوت کی طرف اشارہ ہے. تو جو سلسلہ ابراہیم پھر اسحاق پھر یعقوب کی طرف آیا تھا، حضرت یعقوب خوش ہو گئے، اللہ نے وہ میری نسل کے اندر بھی منتقل کر دیا. اسی لیے بعض نے لکھا ہے کہ سورہ یوسف کو اسی لیے بعد میں بھی لائیں کہ پیچھے قرآن نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب کے بارے میں کہا تھا رحمت اللہ علیکم اہل البیت، کہ اے گھر والوں تم پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. یعقوب کے بارے میں کہا تھا. تو وہی رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا ہے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے صحابہ نے حضور سے کہا حضور آپ ہمیں تو کوئی قصہ سنائیے نا، ہمیں کوئی قصہ بیان کیجئے. تو صحابہ کی اس فرمائش پر قرآن کی یہ سورت اتری تھی، اور اللہ نے اس میں قصے کا ایسا اسلوب اختیار کیا ہے جو قرآن کا خاصہ ہے. اس میں جو تازگی ہے، جو تر و تازگی ہے، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ اس کو 100 دفعہ بھی اس قصے کو پڑھیں قرآن کی زبان میں، کسی آدمی کی عامی کی زبان میں نہیں، قرآن کی زبان میں آپ پڑھیں. اس کی حلاوت اور مٹھاس آپ کو 100ویں نمبر پر بھی ویسی محسوس ہوگی جیسے پہلے نمبر پر محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اللہ نے دکھایا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ غیر ضروری باتیں یا وہ باتیں جو سیاق و سباق کانٹیکسٹ سے خود سمجھ میں آ سکتی ہیں، قرآن ان کا ذکر نہیں کرتا. تو اللہ نے وہ غیر ضروری باتیں جو ہیں ان کو اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ آدمی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قصے میں ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے. تو حضور کے ان صحابہ کی فرمائش کے جواب میں کہا چلو ہم تمہیں قصہ سنائی دیتے ہیں. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہود حضور کے پاس آئے، کہا حضور ذرا یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل تو شام کے رہنے والے تھے، سوریا کے، تو وہ مصر میں کہاں سے آ گئے؟ حضرت ابراہیم بھی سرزمین شام میں تھے، حضرت اسحاق بھی وہی تھے، حضرت یعقوب بھی وہی تھے. تو یہ بنی اسرائیل تو انہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. تو یہ لوگ مصر کیسے آ گئے؟ جو فرعون نے ان پر مظالم کیے ہیں، اور ان کے مظالم کے مداوے کے لیے پھر حضرت موسیٰ تشریف لاتے ہیں. حضرت موسیٰ کا زمانہ بعد کا زمانہ ہے، حضرت یوسف کا زمانہ پہلے ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان 4 قرنوں کا فاصلہ ہے. قرن کہا جاتا ہے ایک نسل کی طبیعی عمر، یعنی 4 نسلوں کا فاصلہ ہے. تو یہاں سے آپ وہاں کیوں چلے گئے؟ حضور کے پاس آئے تھے، ذرا بتائیے حضور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوچا تھا ہم حضور کو خاموش کر دیں گے، آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ تو امی ہیں، امی کو کیا پتا کہ تورات میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی سفر نہیں کیا ہے قابل ذکر، نہ آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا ہے. کیوں کرتے؟ جو پوری دنیا کو سکھانے آیا وہ خود کسی کے سامنے طالب علم بن کر کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا. تو حضور سے پوچھا اور اللہ نے کہا اچھا بتائے دیتے ہیں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس لیے کہا حضور آپ اس قصے سے اس سے قبل بے خبر تھے، ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا نبی بھیجا ہوا نبی ہم سے براہ راست رابطے میں ہیں، تم جو بات پوچھتے ہو ہم وحی کے ذریعے سے اس کے سامنے من و عن نقل کر دیتے ہیں. یہود حیران ہو گئے تھے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہود کا بعد میں ایک وفد آیا تھا، حضور سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انہوں نے سنا تو ان کو معلوم تھا حضور امی ہے. قریش والے ویسے ہی اہل کتاب بھی نہیں تھے، بت پرست تھے. تو انہوں نے جیسے ہی سنا اور جب پوری سورہ یوسف سنی اور یہ سارا قصہ سنا تو اس وقت حضور کے سامنے ایمان لے آئے تھے. یہود چند موقعوں پر ایمان لائے ہیں، بہت چند افراد، اور ان میں سے ایک وفد اس موقع پر ایمان لایا، انہوں نے سورہ یوسف سنی ایمان لے آئے. کہا اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا یہ بات. اب اللہ قصہ شروع کر رہے ہیں. اذ قال یوسف، یاد کرو جب یوسف نے کہا تھا لابیہ، اپنے ابا جان کو، حضرت یعقوب کو، بچے تھے اس وقت، آپ نے خواب دیکھا. کیا بتایا ابا کو؟ اور تورات کہہ رہی کہ بھائیوں کے موجودگی میں، قرآن کہہ رہے نہیں اکیلے میں بتایا تھا، کیونکہ آگے حضرت یعقوب منع کریں گے بیٹا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. کیا کہا؟ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، میرے والد میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور چاند ہے اور سورج، رأیتہم لی ساجدین، سارے کے سامنے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، میں کھڑا ہوا ہوں اور 11 ستارے بھی جھکے ہوئے ہیں.
چاند اور سورج بھی. حضرت یعقوب کو اس کے ذریعے سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ بچے غلطی تو کریں گے لیکن ستاروں سے ان کو دکھایا گیا، اشارہ یہ تھا کہ ان کا معاد کار ان کا بھی بہتر ہوگا. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ان بھائیوں نے جو ہے نا نبی تھے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ قول غلط ہے. کیوں؟ ان بھائیوں نے حضرت یوسف کے خلاف جو تدبیریں کی وہ نبی سے بعید ہے، نبی نہیں تھے. البتہ بعد میں اللہ نے صدیقین کا مرتبہ عطا کر دیا تھا کیونکہ تائب ہو گئے تھے. حضرت یوسف کے سامنے یہ خواب بیان کیا. اچھا خواب ہے کیا چیز؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، بہت کچھ معاملات ہو گئے اور بڑی غلط فہمیاں ہیں. خواب شرعی اعتبار سے خواب اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان ظاہری طور پر سوتا ہے، انسان کے ادراک آرام کرتے ہیں تو اس وقت روحانی عالم کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے. بسا اوقات اس روحانی عالم کی چیزیں حقیقت کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں. مثلا کسی نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، وہ حقیقت ہی دیکھ رہا ہے. بعض اوقات اللہ یا فرشتوں کی یا کسی کی آواز اس کو سنائی دیتی ہے، وہ بھی حقیقت ہوتی ہے. بعض اوقات تمثیلی طور پر کوئی چیز اس کے سامنے دکھائی جاتی ہے، جیسے حضرت یوسف کے سامنے جو ہے وہ 11 بھائی نہیں دکھائے دیے گئے اور ان کو باپ نہیں دکھایا اور ان کو ماں نہیں دکھائی، بلکہ کیا دکھایا؟ ستارے 11 دکھائے گئے، سورج دکھایا گیا، چاند کیا. جو اصل میں ان 11 بھائیوں کی طرف اشارہ تھا، ماں باپ کی طرف اشارہ تھا، وہ تمثیلی طور پر روحانی عالم میں اس کا تعلق جڑ کر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آگے اس کے ساتھ جو کچھ معاملات ہونے والے ہیں اس میں تھوڑی سی اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے. یہ خواب ہوتا ہے جس خواب کو آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت بخاری کی روایت ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. 46واں حصہ کا کیا مطلب؟ حضور پر نبوت 23 سال رہی ہے، 23 سال آپ کی نبوت کا زمانہ ہے اور ابتدائی 6 مہینے آپ کو صرف سچے خواب آتے تھے. بخاری کی پہلی روایت ہے، حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو آغاز ہوا وہ سچے خوابوں سے ہوا. آپ جو رات میں دیکھا کرتے تھے دن میں صبح بالکل کھل کر آپ کے سامنے آ جایا کرتا تھا. وہ حقیقی چیزیں آپ کو روحانی عالم میں دکھائی جاتی تھی. 6 مہینے تک یہی کیفیت رہی. تو چونکہ حضور کی 23 سال کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں 46 بنتے ہیں، ان 46 میں سے ایک آپ 6 مہینہ نکالیں تو وہ 46واں حصہ بنتا ہے. تو حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے سچے خواب دکھا دیے تو وہ نبوت کا 46واں حصہ اس کو عطا ہو گیا. یعنی نبوت کے 46ویں حصے میں جو حضور کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اللہ نے اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر دیا. اچھا خواب کے اندر بھی 3 قسم کے خواب ہیں. ایک خواب تو وہ ساری دن سوچ ہی رہے لیلا کو، تو مجنون کو رات میں بھی لیلا ہی خواب میں دکھائی دیتی ہے. اخبار الاسکیہ علامہ ابن جوزی کی ایک کتاب ہے، اس میں بڑے ذہین لوگوں کا واقعات کا تذکرہ ہے، بہت بڑے بڑے ذہین قسم کے لوگ. تو ابن جوزی نے لکھا ایک ذہین صاحب تھے، بیچاروں کے گھر میں فاقہ آ گیا کیونکہ دولت تو عقل کی بنیاد پہ ملتی نہیں ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں عقل کی بنیاد پر ملتی تو بیوقوف بھوکے مر رہے ہوتے، حالانکہ معاملہ برعکس ہے. آدمی کہتا ہے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہے اس کے دماغ نہیں ہے، لیکن دیکھو اور لوگ کہتے ہیں اللہ کی عطا ہے. تو ابن جوزی نے نقل کیا کہ وہ ذہین صاحب تو بہت ذہین تھے لیکن ہو گیا ان کے ساتھ فقر، کیا کریں. اب انہوں نے ایک تدبیر سوچی، بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. دربان والوں نے روکا، کہا میں نے بادشاہ کے لیے ایک سچا خواب دیکھا ہے. دربان نے کہا بھگاؤ اس کو، نہیں گھسنے دیا. اس نے کوشش کر کے پھر آیا، پھر اس کو روکنے لگے. کہا میں نے بادشاہ کے لیے سچا خواب دیکھا، بادشاہ کو اطلاع تو کرو. لوگوں نے جا کے اطلاع کر دی. بادشاہ سلامت ایک سرفرا آیا، کہہ رہے بہت اہم خواب ہے، اگر بادشاہ کو نہیں بتایا تو نقصان ہوگا. بادشاہ سلامت سے باریابی کی اجازت چاہتا ہوں. تو ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے، اس زمانے میں ذرا وہمی قسم کے بادشاہ ہوتے تھے، ان معاملات توہمات میں بہت ہوتے تھے. انہیں بلا لیا، بادشاہ سلامت آپ کے لیے میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میرے خواب میں مجھے بتایا گیا کہ آپ کو آج خواب میں یہ نظر آئے گا. بادشاہ نے کہا سچی بات کیا کہہ رہے ہو، تمہاری سچائی کا کیا یقین ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کو 3 طلاق، اگر آج رات کو آپ کو یہ خواب میں یہ نظر نہیں آیا، میری بیوی کو 3 طلاق. اچھا بادشاہ کے سامنے اتنی بڑی بات کرنا، بادشاہ تو حیران ہو گیا کہ اچھا دیکھتے ہیں، ہم آج رات انتظار کرتے ہیں، کل تمہیں بلائیں گے. رات گزری، اگلے دن بادشاہ کا فوراً قاصد آ گیا، بھائی جلدی آؤ، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. کہا بھائی تم نے تو جو بتایا تھا بالکل میں نے رات میں بیائی نہیں یہ خواب دیکھا. اور بڑا اس نے کچھ ایسی جو اس کے لیے بشارت کے لیے تھی، آپ کا یہ اچھا ہوگا. بادشاہ خوش ہو گیا کہ خواب بڑا سچا ہے. اس نے کہا آج رات میں آپ کو یہ خواب میں آئے گا، وہ خواب میں بھی آ گیا. بڑے انعام اور اکرام دیے. یہ صاحب بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کر نکل رہے تھے. آگے جا کے کسی نے پکڑ لیا، بھائی واقعی
اتنی بڑی بات آپ نے کہی تھی. کہا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا. کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ میری بیوی کو 3 طلاق اگر خواب نظر نہیں اگر نہیں آتا تو. کہنے لگا میں نے اتنے جزم کے ساتھ بادشاہ کے سامنے کہا کہ بادشاہ کے دماغ نے سوچنا شروع کر دیا، اور مجھے یقین تھا یہ سارے دن سوچے گا تو رات میں خواب میں وہی دیکھے گا. یہ ہے حدیث النصب خواب، کہ وہ لیلا ہی لیلا خواب میں آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ساری دنیا میں ہے ہی، وہ پورا دن اس کا دماغ جو سوچ رہا ہے. ایک ہوتا ہے جس کو اضغاث و احلام کہتے ہیں، الٹے سیدھے پراکندہ خیالات، اس میں شیطان کا عمل دخل ہے. اور تیسرا حصہ ہے خواب کا، جس کو آپ نے یہ نبوت کا 46واں حصہ فرمایا ہے. اور یہ مومن کے لیے آپ نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا مگر بشارتیں کچھ باقی رہ گئیں، خوشخبری دینے والی چیزیں. کہ حضور یہ خوشخبری دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب جو ہیں یہ نبوت میں سے باقی رہ گئے ہیں، اور اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوشخبریاں دیتے رہیں گے. لیکن مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے، اور معبرین نے بھی لکھا ہے کہ خواب میں یہ ضرور ذہن میں رہے کہ خواب انسان کو لمحہ بھر کے لیے خوش تو کر دے لیکن دھوکے میں نہ ڈال دے. آدمی کہ میں نے خواب میں تو یہ دیکھ لیا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس قسم میں سے تھا جس کو آپ نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ آپ نے خواب میں دیکھا، لیکن آپ کو وہ روحانی عالم کے اندر چیزیں حقیقی طور پر نہیں دکھائی گئی، تمثیلی طور پر دکھائی گئی تھی. اچھا وہ تمثیلی طور پر چونکہ دکھائی دی جاتی ہے تو اس تمثیل سے یہاں کیا مراد ہے یہ سمجھنا باقاعدہ ایک فن ہے جس کو تعبیر کا فن کہا جاتا ہے. اچھا اس تعبیر کے فن کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو کسب سے حاصل کرے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی آدمی جدوجہد کر کے گہرائی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اصل اس کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، من جانب اللہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی قابل توجہ ہے کہ خواب کے پوچھنے یا اس کی تعبیر دریافت کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چند احادیث مروی ہیں، ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ خواب پرندے کی ٹانگ میں لٹکا رہتا ہے، جس طرح کی تعبیر دی جاتی ہے اس طرح واقع ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب اگر تعبیر پوچھنی بھی ہے تو اپنے کسی مخلص خیرخواہ اور عالم سے پوچھی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ غلط تعبیر دے دے اور اسی طرح کی تعبیر رونما ہو جائے. ابن سیرین جو خواب کی تعبیر میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کے اندر جس طرح حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم تھا، حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی خواب کی تعبیر کا علم تھا. اسی لیے خواب کی تعبیر سے متعلق ان کے اقوال بھی مروی ہیں، اور دونوں کی آزمائشیں بھی تقریباً یکساں ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ کو کنویں میں رکھا گیا تھا اور حضرت دانیال علیہ السلام شیر کی کچھار کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا تھا، وہاں اللہ نے آپ کی حفاظت کی تھی. کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. تو بہرحال تو پوچھنے کے اندر اس چیز کی احتیاط کی جائے. تو ابن سیرین جو سند کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے پاس ایک عورت آئی کہ حضرت میں نے خواب دیکھا. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے عجیب خواب دیکھا، 2 پہاڑیوں کے درمیان ہماری بستی ہے، اس میں رہتی ہوں. میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ رات میں نے دیکھا کہ وہ دونوں پہاڑیوں کے اوپر ہے، ایک ٹانگ ایک پہاڑی پر، دوسری ٹانگ دوسری پہاڑی پر ہے. میں بڑی پریشان ہو گئی، گھبرا گئی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں تعبیر پوچھنے. آپ نے فرمایا راستے میں کسی سے پوچھا تو نہیں تھا؟ کہ ایک جاننے والی مل گئی تھی، کہنے لگی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا وہ ابن سیرین کے پاس جا رہی. جانتے تھے لوگ. کہ خیریت کیا خواب دیکھ لیا؟ کہ خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ میرا بچہ جو ہے اس حالت میں ہے. وہ کہنے لگی لو کیا بات کہہ رہی ہو، اس طرح تو اس کی ٹانگیں نہیں چڑھ جائیں گی. ابن سیرین نے کہا تو جو اس نے کہہ دیا وہی ہوگا، تیری بیٹے کی ہلاکت ہے، ورنہ اگر تو براہ راست آ جاتی اور اس سے نہیں پوچھتی تو اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہے اس کا رئیس اللہ تیرے بیٹے کو بنائیں گے. اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے پوچھنے کے اندر. کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے، کسی ایسے معاملے سے، یا نہیں پوچھا جا رہا. اچھا خواب برا دیکھ ہی لیا، اس کا کیا حل ہے؟ اب خواب تو روک نہیں سکتے، اس کا فتنہ سے چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے بڑا آسان نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا کوئی ایسا خواب تم دیکھ لو جس سے تم گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاؤ، خوف طاری ہو جائے، تو تم اپنی بائیں کروٹ پر 3 مرتبہ تھتکار دو اور یہ کہو اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا. اردو میں اس کا ترجمہ یہ اللہ میں اس خواب کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا تجھے اس خواب کی برائی نقصان نہیں پہنچائے. بہت آسان حل ہے. انسان کو خواب آ گیا کوئی ایسا ہے، ڈر گیا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو اللہ کے نبی تمہیں نسخہ بتا گئے ہیں، تم ایسا کر دو انشاءاللہ فوراً کر دو گے، اللہ حفاظت رکھے. تو خواب کی تعبیر میں یہ سب معاملات ہیں. اور یہ اچھا یہاں تک معاملہ ہے کہ موسمی احوال کی وجہ سے بظاہر 2 ایک جیسی خواب نظر آنے والوں کی تعبیر مختلف ہوتی ہے. ابن سیرین ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے شاگرد بیٹھے تھے، صاحب آئے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا؟ کہ وہ میری چارپائی اس کے نیچے آگ جل رہی ہے.
کہا جاؤ کھدائی کرو، وہاں سے تمہیں خزانہ ملے گا۔ اس نے کھدائی کی، واقعی خزانہ دریافت ہو گیا، خوش ہو گیا، اطلاع بات پھیل گئی، ہاں جی۔ اور بڑی عجیب تعبیریں ابن سیرین نے دی ہیں۔ پھر کچھ عرصہ زمانہ گزرا ہے، ایک صاحب آئے بالکل بعینہ ہی یہی خواب۔ تو ابن سیرین نے کہا جلدی جاؤ، جس قدر اپنے گھر کا سامان نکال سکتے ہو نکال دو، تمہارے گھر کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ وہ گیا، سامان نکال رہا تھا، گھر دھڑم سے آ کے گر گیا۔ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حیران ہو گئے، دو یکساں خواب اور دو آدمی آئے، بظاہر ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، ایک کی تعبیر کچھ دے رہے ہیں، دوسرے کی کچھ دے رہے ہیں۔ پوچھ لیا کسی نے ہمت کر کے، حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے پہلے نے خواب دیکھا تھا سردی کے زمانے میں، اور سردی میں آگ فائدے کی علامت ہے، سردی دور ہوتی ہے، تو میں نے بتا دیا کہ تمہاری چارپائی کے نیچے فائدہ چھپا ہوا ہے، خواب بتا رہا ہے۔ اور دوسرے نے آ کے خواب دیکھا ہے گرمی میں، گرمی کے زمانے میں خواب اور مصیبت کی علامت ہے، اشارہ تھا گھر کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے کہا جتنی جلدی ہو نکال دو۔ تو موسم کے زمانے کے تغیر سے بھی خواب میں فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، بعض خواب یوں بھی ممکن ہے کہ وہ بظاہر بہت ہولناک نظر آئے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ زبیدہ نے خواب دیکھا تھا، زبیدہ نے خواب دیکھا کہ اس کی جو ہے شرمگاہ سے ایک نہر جاری ہے اور دور تک پھیلی جا رہی ہے، اور لوگ اس میں ہاتھ ڈال رہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ گھبرا گئی تھی، ایسا خطرناک خواب۔ تو جب تعبیر دریافت کی کہ اللہ تجھ سے ایسا خیر کا کام لیں گے، لوگوں کو پانی کا فائدہ پہنچے گا، نہر زبیدہ جو بنوائی تھی۔ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خواب میں دیکھا کہ معاذ اللہ حضور کی قبر مبارک اور اس کو ادھیڑ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی معاذ اللہ ہڈیاں ہیں اور ان ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے۔ اچھا، امام صاحب کو خود اس فن میں اتنا ملکہ نہیں تھا جتنا ابن سیرین کو تھا۔ ابن سیرین کو بات پہنچائیے کہ بھئی یہ خواب دیکھا ہے، کہا آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جمع کریں اور ان سنتوں کو نکالیں گے جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، جو ادھیڑنا نظر آ رہا ہے وہ جو سنتیں دب چکی ہیں ان سنتوں کو نکالیں گے، اور وہ جو جمع کرنا نظر آ رہا ہے سنتوں کو سمیٹ دیں گے۔ تو بظاہر ایسا ہولناک خواب نظر آ رہا ہے، اس کی تعبیر یوں کچھ ہے۔ تو بہرحال خواب کے بارے میں یہ سب کچھ معاملات ہیں۔ آخری ایک بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خواب میں کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو وہ انسان کی اپنی ذات تک تو حجت ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ اور اس پر میں نے عز الدین عبد السلام کا ایک قصہ آپ کو سنایا تھا کہ عز الدین عبد السلام کے زمانے کے اندر ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں کھودو، وہاں خزانہ ہے، اور اس خزانے کو لے لینا، اور اس پہ جو 5واں حصہ دینا ہوتا ہے تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صاحب وہاں گئے ہیں اور انہوں نے کھودا، خزانہ برآمد ہو گیا۔ علماء کے پاس علماء نے کہا سچا خواب ہے، حضور نے صحیح خزانہ بتایا تو، اور ساتھ میں یہ بھی صحیح کہا کہ بھائی تمہیں 5واں حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو علماء نے ظاہری طور پہ کہا نہیں۔ عز الدین عبد السلام تک یہ بات پہنچ گئی، بہت بڑے علامہ ہیں، ان تک بات پہنچی۔ انہوں نے کہا جی اس خواب کی زیادہ سے زیادہ حیثیت حدیث ضعیف کی ہے، کیونکہ نقل کرنے والا ایک ہے، وہ خود ہے نا، اس نے خواب دیکھا تو اس نے حضور کا ایک ارشاد سنا ہے اور خود سنا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے زندگی میں جو باتیں کہی تھی اس کی نقل کرنے والے سینکڑوں ہیں، اور اس میں حضور نے یہ کہا تھا کہ جی ایسا مال اگر برآمد ہو جائے اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ تو اگر دو حدیثوں کا ٹکراؤ بھی ہو جائے تو ہم حدیث ضعیف چھوڑتے ہیں اور قوی کو لے لیتے ہیں، اس لیے اس کے خواب کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو پابند کیا کہ 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اس لیے خواب اس حد تک اپنی ذات کی حد تک ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اور باتیں ہیں، ہمارا وقت ہو گیا، اللہ نے شاء انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس پر بات کریں۔